बिना यसु नहीं मिलती शिफा, बिना यसु नहीं मिलती शिफा। ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा। ओदे कोल हर गम दी दवा, ओदे कोल हर गम दी दवा। ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा। बिना यसु नहीं मिलती शिफा, ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲੂਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲੂਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਵਾਬ। ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ। ਸੋਹਣਾ ਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ। ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਉਤਾਰਦਾ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਉਤਾਰਦਾ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਉਤਾਰਦਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਸੂ ਕੋਲ ਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਸੂ ਕੋਲ ਆ। ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਕਲਮਾ ਏ ਰੱਬ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਕਲਮਾ ਏ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਫੀ ਓ ਸਭ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਫੀ ਓ ਸਭ ਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਫੀ ਓ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਜਲਾਲੀਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਏ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਜਲਾਲੀਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਏ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੀਆਂ ਗਵਾਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੀਆਂ ਗਵਾਹ। ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ। ਬਿਨਾ ਯਸੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਬਿਨਾ ਯਸੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ। خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔
خدا باپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنا زندہ کلام سننے کے لیے وقت دیا ہے، توفیق دی ہے۔ ابھی آپ زندہ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے۔ اب موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کا پاک کلام کھولیں، پڑھیں اور سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے بڑے غور سے، دھیان سے اور بڑے احترام سے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے خدا کے مبارک لوگ ہیں، اور آپ مبارک ہو جنہوں نے اپنی زندگی کا اچھا وقت خدا کا اعلیٰ کلام سننے کے لیے دیا۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت پطرس رسول کا پہلا عام خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 6 اور 7 2 آیات کی تلاوت ہوگی۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ، یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری، پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ ہیلیلویا! خدا کے پاک نام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بچی، اس وقت جو بھی زندہ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہو، میں آسمان کی بادشاہی اور خدا کے مسیح کا مبشر ہوتے ہوئے خوشی کی خبر لے کر حاضر ہوں۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح قیمتی ہے نا جی؟ بات کبھی یہ سنا، کبھی اس پر غور کیا کہ خدا کی بادشاہی میں خدا کی سب سے قیمتی چیز، بیش قیمت چیز، گراں قدر چیز، گراں ارز چیز خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس کا کلمہ، اس کا نور، اس کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو، منجی دو جہاں اور سب کا خداوند، میرا اور آپ کا نجات دینے والا، نسل انسانی کا طبیب اعظم، وہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ وہ اس کا اپنا کلمہ ہے، اپنا نور ہے، اپنا بیٹا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بڑا بیش قیمت ہے۔ تو خدا کا بندہ، مسیح کا رسول پطرس، ابتدائی مسیحوں کو جو دنیا میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ تھے، اظہار ثانیوں کی وجہ سے، ان کو تسلی کا خط لکھتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے کہ بھائیو بہنوں، مسیحو، خدا کی بادشاہی کے بچے بچیوں، خداوند یسوع مسیح تمہارے لیے قیمتی ہے۔ وہ خدا کے لیے قیمتی ہے۔ خدا کے یونیورس میں اور خدا کی اس
सारी नेचर में, सारी दुनिया में, कॉस्मस में यीशु खुदा का कलमा बड़ा कीमती है। और ये उसने दुनिया को बख्शा है कि उस पर ईमान लाओ और शर्मिंदगी से आजाद हो जाओ, जलालत से बाहर निकल आओ, गुनाहगारी से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, शैतान से बच जाओ, मौत से आजाद हो जाओ, दुनिया के फरेब से निकल आओ, बीमारियों के चुंगल से बचो और गुनाहगार अपनी बदन की नापाक ख्वाहिश और रगबतों से आजाद हो जाए। मसीह जो है उसके सबब से यीशु कीमती है, उसकी बदौलत ये सारा कुछ हो जाता है। गजल की किताब में लिखा है बाइबल के अंदर कि मेरा महबूब 10,000 में मुमताज है। हालेलुया। मेरा दिल खुशी से भर गया जब मसीह के बारे में बयान कर रहा हूं। मसीह ने अपने बारे में मत्ती 13वें बाब में बातें करते हुए बताया, मैं और मेरी बादशाही, जो बादशाही लेके आया हूं मैं बहैसियत बादशाह। यीशु नासरी ने कहा कि मैं वो मोती हूं जो इतना बेशकीमत हूं कि जो मुझे पाले, समझ जाए, जान जाए, वो अपना सारा कुछ बेचकर मुझे खरीद लेता है। हालेलुया। यह है कीमती मोती मसीह में मैंने पाया है, एक मोती बेशबहा। तो फिर इसको पाने के लिए, इसको पोजेस करने के लिए सब कुछ बेच दिया। जिसको इसकी कदर मालूम हो गई, किसी कुम्हार को जो जमीन में काम कर रहा था, गधे भी उसके साथ थे जिन पर वो बोझ डालता था, उसको वहां जंगल में फिरते फिरते पहाड़ों में हीरा मिल गया, लाल मिल गया। उसको बड़ा अच्छा लगा, चमक रहा अच्छा। उसने उसे पकड़ के गधे के गले में डाल दिया कि इसके गले में बड़ा अच्छा लगेगा। ओहो हो, उसको कदर नहीं, उसको समझ नहीं थी। और जब वो गधा जा रहा था, काम कर रहा, कोई मोतियों, जवाहर और लाल की कदर जानने वाला सुदागर गुजर रहा था, उसने देखा ये गधे के गले में क्या है। वो देखता ही रह गया और गधे वाले को कहा, भाई ये गधे के गले में क्या डाल रखा आपने? कहा जी ये बड़ा अच्छा पत्थर लगा था मुझे तो मैंने डाल दिया। कहता मुझे दे दे, कितने पैसे चाहिए? और जी तुसी एवें ले लो, मैं दे पत्थर तो आए के पैसे लेने ने बादशाह। उसने फिर भी कुछ दिया और वो ले लिया। वो लाखों का था, वो हजारों का था। वो जिसने ले लिया सुदागर ने, वो तो अमीर हो गया। उसको कदर थी, उसको समझ आ गई, वो जान गया। लेकिन जो गधों में काम करने वाला गरीब आदमी था, उसको समझ ही नहीं आई, वरना उसकी गुर्बत खत्म हो जाती। आज भी ऐसा ही है। खुदा ने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना कलमा, अपना नूर, अपनी जात का नक्श मुझे और आपको बख्शा ताकि हम उस पर ईमान लाकर नजात पाएं, जिंदगी पाएं, आसमान पाएं, खुदा पाएं, एक बेदाग गैर फानी आसमानी मीरास के वारिस हो जाएं। तो खुदा का कलाम कहता है अमाल 4:12 में, यही जो यीशु है इतना कीमती कि सारी कौम इसराइल के लिए, गैर कौमों के लिए वाहिद निजात दहिंदा है। कितना कीमती है। फिर पौलुस कहता है पहले करंथियों 3:11 में, मसीही दीन और ईमान की कलीसिया की बुनियाद ही अल मसीह है। इतना कीमती है, गिरां कदर है,
اس کے بغیر اور کوئی چیز ہمارے کام کی ہے نہیں. لہذا اس کی خبر ملے، اس کا پتہ چلے، اس کا پیغام آپ کے کانوں تک آئے تو اس کو لے لو، اس پر قبضہ کر لو، اس کو قبول کر لو، پوزیس کر لو، اپنی ملکیت بنا لو. As many as received him, he gave them power to become the sons and daughters of God. Praise the Lord. میرے بھائی، میرے دوست، مسیح کے 12 رسول، پھر 70، پھر 500، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ الہی ذات ہے، یہ خداوند ہے، خداوندوں کا خداوند بڑی چیز ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا سب کچھ قبول کر لیا. ایک دفعہ رسولوں نے مسیح کو کہہ بھی دیا تھا، ہم سب کچھ چھوڑ کے تیرے پیچھے آ گئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ مسیح نے کہا، جس نے مجھے قبول کیا، جس نے مجھے زندگی دے دی، جس نے مجھے سمجھ لیا، اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا، وہ میرے ساتھ ایک دن اس جلال کے تخت پر بیٹھ کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرے گا بحیثیت ایک جج. اس دنیا میں 100 گنا اسے برکت ملے گی، اور آنے والی زندگی میں ابدی زندگی، everlasting life. What a Christ. پولوس کو کوئی پوچھے کہ یسوع مسیح ناصری کون ہے تو وہ کہے گا، وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ میں نے اس کو پانے کے لیے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں اس کے مقابلے میں ان کو کوڑا سمجھا، اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو حاصل کر لیا، اور کوشش ہے کہ اس کو اور پالوں. موسیٰ کو جب اس مسیح کا عرفان ملا تو لیکن اس نے مصر کے خزانوں کو چھوڑ دیا، مسیح کی خاطر محل چھوڑ دیا، شہزادی چھوڑ دی جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی. مسیح کا علم اسے ہو گیا کہ اسرائیلی قوم میں سے مسیح نے آنا ہے اور وہ ہماری نجات کا باعث ہوگا. زکئی کو جب یسوع مسیح مل گیا، اس نے اپنے گھر سے تمام ناجائز مال نکال دیا، خالی ہو گیا. اس کو مسیح مل گیا. کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کی قدر جانی، اس کو پہچانا، وہ جانا کہ وہ کون ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے، پوزیس کیا ہے، اس کو ریسیو کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے؟ نہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے. اس قیمتی یسوع مسیح کو قبول کرو جو خدا کا بیٹا ہے، اور آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جاؤ. وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ میں اور آپ امیر ہو جائیں اس موتی کو حاصل کر کے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آج ہی توفیق دے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کے تخت پر بٹھاؤ اور اس کے لیے زندگی مخصوص کرو. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.